4 اپریل 1984 کو مغرب کے ذکر میں مراقبات کے دوران جب دربار اقدس میں پہنچا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پہلے بھی ایک روحانی ڈیوٹی ادا کر رہے ہو، مگر اب تمہیں مزید ایک غیر معمولی مشن سونپا جا رہا ہے۔ جنات پر تمہیں خصوصی تصرف عطا کیا گیا ہے۔ دیگر روحانی امور کے علاوہ جنات کی تبلیغ و ارشاد کا خصوصی فریضہ بھی تم نے انجام دینا ہے۔ عالم جن و انس میں اتحاد اسلامی، نفاذ اسلام اور غلبہ اسلام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے وجود سے بہت بڑا کام لینا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے اولیاء برزخ میں سے اکابر اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ، سید ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ، شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ اور تمہارے بابا جی رحمت اللہ علیہ کا تعاون تمہیں حاصل ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس مشن کے سربراہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے نگران اعلیٰ ہوں گے اور تم براہ راست مجھ سے ہدایات حاصل کرو گے۔ تمہیں فی الحال قطب وحدت کے منصب پر فائز کیا جاتا ہے۔ آج سے تم میرے بیٹے ہو، میرے گھر کا ایک فرد ہو۔ آئندہ مسجد کی بجائے گھر یعنی روضہ اطہر میں بیٹھ کر درود پڑھا کرو۔ پھر مجھے دربار عام یعنی مسجد سے اٹھا کر اپنے نور محل کے دربار خاص میں لے گئے، جہاں پر شفقتیں نچھاور فرما دی گئیں۔ یاد رہے کہ دربار خاص میں بہت کم اولیاء کو مستقلاً باریابی نصیب ہوتی ہے۔ اب جب کہ 3 سال کی صبر آزما اور جاں گسل جد و جہد اور عالمگیر مارکہ ہائے حق و باطل کے بعد اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل توجہ اور ہدایت اور نگرانی کے تحت عالم جنات میں عالمی سطح پر اتحاد اسلامی، نفاذ اسلام اور غلبہ اسلام کی منزل مراد حاصل کر لی گئی ہے، اور مشن کے آغاز کے وقت کے جنات کی کل 15 ارب آبادی میں سے صرف 3 ارب مسلمان تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صرف 3 ارب غیر مسلم رہ گئے ہیں، یعنی 3 سالوں میں 9 ارب جنات حلقہ بگوش اسلام ہوئے اور 514 ریاستوں نے اسلامی اتحاد میں شامل ہو کر نفاذ اسلام کی سعادت حاصل کی۔ جنات میں مشن پائے تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ یہ دراز تر داستان ہے جس کے بیان کی یہاں گنجائش نہیں۔